بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوبران عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ پہلا باب۔ سر عبد الرحمن اپنے آفس میں بیٹھے ایک ضروری فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ بیرونی دروازے پر موجود پردہ ہٹا اور ان کا دیرینہ چپڑاسی امام الدین اندر داخل ہوا، اور سر عبد الرحمن نے سر اٹھا کر اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ سلیمان حاضری چاہتا ہے صاحب، امام الدین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سلیمان؟ کون سلیمان؟ سر عبد الرحمن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ چھوٹے صاحب کا باورچی سلیمان، امام الدین نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اسے کیا ہوا؟ بلاؤ اسے اندر، سر عبد الرحمن نے چونک کر کہا۔ تو امام الدین سر ہلاتا ہوا مڑا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پردہ ہٹا اور سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے سر عبد الرحمن کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا ہے سلیمان؟ خیریت تو ہے نا؟ عمران کہاں ہے؟ سر عبد الرحمن نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ صاحب ٹھیک ہیں، میں ایک ذاتی پریشانی کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں بڑے صاحب۔ آپ کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، سلیمان نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ کرسی پر بیٹھو اور بتاؤ۔ میرے لیے جس طرح عمران ہے اسی طرح تم بھی ہو، بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، اور اطمینان رکھو، تمہارا کام میں ذاتی سمجھ کر کراؤں گا، سر عبد الرحمن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو سلیمان جو سر جھکائے کھڑا تھا آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر عبد الرحمن نے سامنے کھلی فائل بند کر کے اسے میز کی سائڈ میں موجود ٹوکری میں رکھ دیا۔ صاحب، میری شادی شدہ بڑی بہن فاخرہ پنڈ گھرام میں رہتی ہے۔ اس کی 2 جڑواں بیٹیاں ہیں۔ اس وقت وہ دونوں میٹرک میں پڑھ رہی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے فون آیا ہے کہ اچانک 2 بڑی جیپوں میں سوار افراد نے میری بہن کے گھر پر حملہ کر دیا اور میری دونوں بھانجیوں کو زبردستی اغوا کرنے لگے۔ شور پر دیہاتی اکٹھے ہو گئے تو وہ صرف ایک کو لے کر جیپوں میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ گاؤں سے قریبی تھانہ ہے، وہاں جا کر میرے بہنوئی اور اس کے رشتہ داروں نے FIR بھی کرانے اور بچی کو برآمد کرنے کے لیے کہا تو پولیس نے انہیں ٹال دیا۔ پولیس چاہتی تو ناکہ بندی کر کے مجرموں کو گرفتار کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے بھاری رشوت طلب کی جو ہم نہ دے سکتے تھے، اس لیے وہ ہراساں کر رہے ہیں۔ میری بہن اور بھانجی کا رو رو کر برا حال ہے۔ مجھے کچھ دیر پہلے فون پر یہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ مجھے سوائے آپ کے کوئی اور نظر نہیں آیا، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، سلیمان نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ دیہاتی دشمنی کا چکر تو نہیں ہے؟ سر عبد الرحمن نے پوچھا۔ نہیں جناب، مجھے بتایا گیا ہے کہ اغوا کرنے والے پینٹس اور شرٹوں میں ملبوس تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ شہری انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ دیہاتی لوگوں نے ان کو گھیرنا چاہا تو وہ فائرنگ کرتے ہوئے میری بھانجی کو جیپ میں ڈال کر لے گئے۔ البتہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو، چیف سانکی نے حکم دیا کہ دونوں لڑکیوں کو اغوا کیا جائے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گاؤں کا نام لکھواؤ مجھے، سر عبد الرحمن نے سامنے موجود رائٹنگ پیڈ کو اٹھا کر سامنے رکھتے ہوئے کہا اور قلم دان سے پین نکال کر کھول لیا۔ سلیمان نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ سر عبد الرحمن نے اس کی بتائی ہوئی باتیں نوٹ کر لی۔ تم فکر نہ کرو سلیمان، تمہاری بھانجی ہماری بھی بیٹی ہے، میں ابھی اس کی برآمدگی کا بندوبست کرتا ہوں، سر عبد الرحمن نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔ حکم سر، دوسری طرف سے PA کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ IG سے بات کراؤ میری، ابھی، فوراً، سر عبد الرحمن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سر عبد الرحمن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر عبد الرحمن بولے۔ سر، IG صاحب سے بات کریں، وہ لائن پر ہیں، ان کے PA کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، عبد الرحمن بول رہا ہوں، اور سر عبد الرحمن نے کہا۔ سلام سر، میں IG نوازش بول رہا ہوں، کوئی حکم سر؟ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ IG صاحب، آپ کے محکمہ پولیس کو کیا ہو گیا؟ کھلے عام گھروں میں گھس کر نوجوان بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور پولیس والے الٹا رشوت طلب کرتے پھر رہے ہیں، سر عبد الرحمن نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری سر، مسئلہ کیا ہے؟ IG نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمن نے سلیمان کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی۔ کون سی جگہ ہے سر؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر عبد الرحمن نے پیڈ پر نظر جماتے ہوئے تفصیل بتا دی۔ کون سا تھانہ لگتا ہے سر اس گاؤں کو؟ IG نے پوچھا۔ سلیمان، کون سا تھانہ لگتا ہے اس گاؤں کو؟ سر عبد الرحمن نے سامنے بیٹھے ہوئے سلیمان سے کہا تو سلیمان نے تھانے کا نام بتا دیا جو سر عبد الرحمن نے دہرا دیا۔ آپ بے فکر رہیں سر، میں بھی پورے ضلع کی ناکہ بندی کرا دیتا ہوں، ہم بچی کو برآمد کر لیں گے اور متعلقہ پولیس افسران کو بھی غفلت کا بھرپور سبق دیا جائے گا، IG نے کہا۔
آئی جی صاحب روایتی باتیں نہ کریں، مجھے 2 گھنٹے کے اندر اپنی بچی واپس چاہیے، ورنہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو سیک کرا دوں گا، سر عبد الرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، میں روایتی باتیں نہیں کر رہا، کام ہوگا اور فوری ہوگا، دوسری طرف سے آئی جی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اور ہاں، اس واردات میں کوئی سانکی گروپ ملوث ہے، جسے مجرم چیف سانکی کہہ رہے تھے، سر عبد الرحمان نے اس انداز میں کہا جیسے انہیں اچانک یاد آ گیا ہو۔ یس سر، یہ اہم پوائنٹ ہے، آپ بے فکر رہیں، میں جلدی آپ کو اطلاع دیتا ہوں، اللہ حافظ۔ آئی جی نے کہا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا تو سر عبد الرحمان نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ آپ کا شکریہ بڑے صاحب، آپ نے میرے لیے اتنا کیا، سلیمان نے کہا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو، میں اور میری بیگم دونوں تمہیں عمران سے کم نہیں سمجھتے، تم نے اس احمق اور الو سے تو نہیں کہا؟ وہ بس باتیں کرنا جانتا ہے، سر عبد الرحمان نے کہا۔ نہیں سر، وہ فلیٹ میں موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہوگا، سوائے آوارہ گردی کے اسے آتا ہی کیا ہے؟ نانسنس، سر عبد الرحمان نے ٹوکری سے فائل نکال کر سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں جاؤں بڑے صاحب؟ سلیمان نے کہا۔ نہیں، بیٹھو، سر عبد الرحمان نے کہا اور پھر ان کے ڈور بیل کا بٹن پریس کرنے پر امام الدین دوپردہ ہٹا کر اندر آ گیا۔ سلیمان کے لیے ایک بوتل لے کر آؤ، سر عبد الرحمان نے کہا۔ یس سر، امام الدین نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ بوتل پی کے بے شک چلے جانا، اور 1-2 گھنٹوں میں ضرور بہتری کی اطلاع آئے گی تو میں تمہیں تمہارے فلیٹ پر اطلاع کرا دوں گا، سر عبد الرحمان نے کہا۔ جی بڑے صاحب، سلیمان نے کہا۔ اسی لیے میں امام الدین اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں مشروب کی ایک بوتل تھی جس میں اسٹرا بھی موجود تھا، اس نے بوتل سلیمان کے ہاتھ میں دے دی۔ امام الدین، سر عبد الرحمان نے کہا۔ جی صاحب، امام الدین نے چونک کر کہا۔ ڈرائیور کو کہہ دو کہ سلیمان کو اس کے فلیٹ پر چھوڑ کر آئے، سر عبد الرحمان نے کہا۔ جی صاحب، امام الدین نے کہا اور مڑ کر آفس سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان بھی اجازت لے کر آفس سے باہر آ گیا، اور پھر سرکاری کار میں بیٹھ کر وہ واپس فلیٹ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس دوران عمران واپس آ چکا تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ تھوڑی دیر بعد اندر سے عمران کی آواز سنائی دی۔ سلیمان ہوں صاحب، سلیمان نے جواب دیا تو دروازہ کھلا اور عمران سلیمان کو دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں گئے تھے؟ اس وقت تو تمہارا باہر جانے کا وقت نہ تھا، اور تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ عمران نے کہا اور واپس سیٹنگ روم کی طرف مڑ گیا۔ سلیمان بھی دروازہ بند کر کے سیٹنگ روم میں آ گیا اور اس نے تمام تفصیل بتا دی۔ اوہ ویری سیڈ، پھر تم کہاں گئے تھے؟ عمران نے کہا۔ میں بڑے صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے آئی جی کو فون کر کے حکم دیا کہ فوری بچی کو برآمد کرایا جائے۔ انہوں نے مجھے بوتل پلائی، اپنا کام چھوڑ کر میرے لیے فون کیا، مجھے اپنی سرکاری کار میں یہاں فلیٹ پر پہنچایا۔ وہ واقعی بڑے دل کے بڑے صاحب ہیں، سلیمان نے خلوص بھری لہجے میں کہا۔ سانکی کون ہے؟ ٹائیگر سے معلوم کرنا چاہیے، عمران نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، چلنا مبارک، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران نے ٹائیگر کے سیل فون کا نمبر پریس کیا تھا۔ ٹائیگر، کوئی سانکی ہے جس کے آدمی جبرن لڑکیاں ان کے گھروں سے اغوا کرتے ہیں، کیا تم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ مجھے معلوم تو نہیں ہے باس، لیکن تفصیل بتا دیں تو میں اسے ٹریس کر لوں گا، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے سلیمان کی بھانجی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اوہ ویری سیڈ، یہ تو ظلم ہے، میں اسے زمین کے آخری تہہ سے بھی برآمد کر لاؤں گا، ٹائیگر نے کہا۔ جلدی اسے تلاش کرو، عمران نے تہکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں اپنی بہن کے گھر فون کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے مزید معلومات حاصل کر لوں، سلیمان نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور کرو، بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا تو سلیمان سائڈ پر ہو کر قالین پر بیٹھ گیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں اس نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تاکہ دوسری طرف سے جو کچھ کہا جائے وہ عمران بھی سن لے۔ ہیلو، افضل بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سلیمان بول رہا ہوں، مہر افضل۔ کیا ہوا فرخندہ کا؟ سلیمان نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں کہا۔ تم نے تو کمال کر دیا سلیمان، تمہارا اتنا روب ہوگا ہمیں تصور تک نہ تھا۔ یہاں تو ہمارے گاؤں میں پورا پولیس ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا ہے، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، حتیٰ کہ سب سے بڑا افسر آئی جی خود یہاں پر پہنچ گئے۔ ایس ایچ او سمیت پورے تھانے کے عملے کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا، پورے ضلع کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور اب جلد ہی ہماری بچی واپس مل جائے گی، مہر افضل نے جواب دیا۔ یہ میرا روب نہیں، بڑے صاحب کا روب ہے، انہوں نے براہ راست آئی جی صاحب کو فون کر کے دباؤ ڈالا ہے، ورنہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو سسپینڈ کرنے کی دھمکی دی تھی، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بڑے صاحب کی بہت مہربانی ہے کہ اپنے ملازم کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، مہر افضل نے کہا۔ وہ ملازموں کو ملازم نہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں،
میں کچھ دیر بعد فون کروں گا، سلیمان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ پولیس اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ پولیس کو ہر مجرم کے بارے میں پوری معلومات ہوتی ہیں، صرف وہ کام نہیں کرتی، عمران نے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سلیمان نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ ارے نہیں، جب تک اچھی اطلاع نہ آ جائے میرا دل کسی چیز میں دلچسپی محسوس نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ارے عمران بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ واقعی خشک تھا، اسے شاید ہنسنا تو ایک طرف مسکرانا بھی بھول گیا تھا۔ عبد الرحمن بول رہا ہوں، سلیمان کہاں ہے؟ دوسری طرف سے سر عبد الرحمن کی آواز سنائی دی۔ موجود ہے ڈیڈی، یہ لیں بات کریں، عمران نے کہا اور ریسیور سلیمان کی طرف بڑھا دیا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ سلیمان بول رہا ہوں بڑے صاحب، سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مبارک ہو، پولیس نے بچی برآمد کر لی ہے۔ اصل مجرم سانکی اپنے ساتھیوں سمیت کافرستان فرار ہو گیا، لیکن اس کے 8 ساتھی پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں، اور تمہاری بھانجی کے ساتھ 8 اور اغوا شدہ لڑکیاں بھی ملی ہیں۔ اور ہاں، پولیس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ تمہاری بہن کے ہمسائے کا ایک لوفر بیٹا روشن ہے، اس نے دونوں لڑکیوں کے بارے میں سانکی کو اطلاع دی تھی۔ سانکی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی اسمگلروں کے گینگ سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال یہ پولیس کا کام ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور بچی صحیح سلامت اور باعزت انداز میں واپس آ گئی، سر عبد الرحمن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب آپ کی مہربانی ہے بڑے صاحب، ورنہ پولیس والے تو ہماری بات تک نہ سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، سلیمان نے کہا۔ نہیں، مہربانی کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ اللہ حافظ، سر عبد الرحمن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سلیمان نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبایا اور ٹون آنے پر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ مہر افضل بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ سلیمان بول رہا ہوں، مہر افضل، بڑے صاحب نے بتایا ہے کہ بچی برآمد کر لی گئی ہے، سلیمان نے کہا۔ ہاں، مبارک ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری بہن اور ہم سب تم سے بہت خوش ہیں۔ پولیس والے بچی پہنچا گئے ہیں، مہر افضل نے کہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میری طرف سے سب کو مبارکباد اور سلام کہہ دینا، سلیمان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مبارک ہو سلیمان، اللہ تعالیٰ نے واقعی کرم کر دیا ہے، لیکن یہ بین الاقوامی گینگ کے انسانی اسمگلر اس طرح کے کام بڑے دھڑلے سے یہاں کرتے پھر رہے ہیں اور کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ سلیمان اس کی بات کا جواب دیتا، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا دیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، عمران نے دوبارہ اپنے ٹریک پر آتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ہاں ٹائیگر، اس سانکی کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ باس، پولیس نے اس کے اڈے پر چھاپا مارا ہے، وہ خود تو وہاں سے نہیں ملا، البتہ اس کے 8 ساتھیوں کو مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے، وہاں سے اغوا شدہ لڑکیاں بھی پولیس کو ملی ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، ابھی ڈیڈی نے بھی فون کر کے سلیمان کو یہ مسرت بھری خبر دی ہے اور ساتھ ہی مبارکباد بھی دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سانکی اپنے کئی ساتھیوں سمیت کافرستان فرار ہو گیا اور اس کا تعلق ایک بین الاقوامی انسانی اسمگلروں کے گینگ سے ہے۔ تم اس کے بارے میں مزید انکوائری کرو، ایسے لوگ زہریلے سانپوں سے بھی زیادہ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا سر جس قدر جلد کچلا جائے اتنا ہی بہتر ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ رانا ہاؤس کے وسیع و عریض برآمدے میں کرسیاں ڈالے جوزف اور جوانا بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی کرسیوں کے ساتھ چھوٹی میزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر ناشتے کا سامان اور اخبار پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا زندگی ہے جوزف، تمہیں اور مجھے نہ جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے کہ ہم پوری دنیا سے لاتعلق ہو کر اکیلے پڑے ہیں۔ اب تو 10-15 دن سے پہلے ماسٹر بھی ادھر نہیں آتے، اچانک جوانا نے کہا تو ساتھ بیٹھا ہوا جوزف بے اختیار ہنس پڑا۔ اسے ہنستے دیکھ کر جوانا کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ جوانا نے غصیلے لہجے میں گراتے ہوئے کہا۔ تم پر پھر اکیلے پن کا دورہ پڑا ہے، اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہو کہ نہ جانے تمہیں کیا ہو جاتا ہے، جوزف نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں احساس نہیں ہوتا اکیلے پن کا؟ جوانا نے کہا۔ کتنی بار بتایا ہے میں نے تمہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے میں بالکل اکیلا رہتا تھا، پھر تم آ گئے اور ہم دونوں یہاں رہ رہے ہیں، اور آقا کے حکم کی تعمیل غلام کا فرض ہوتا ہے، اس میں رونا کس بات کا؟ جوزف نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہوا؟ مجھے ذرا آسان زبان میں سمجھاؤ، جوانا نے کہا تو جوزف ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں نے افریقی زبان تو نہیں بولی کہ تمہیں سمجھ نہیں آ سکی، سیدھی سی بات ہے کہ عمران صاحب میرے آقا ہیں
اور میں ان کا غلام۔ انہوں نے مجھے یہاں رہنے کا حکم دیا ہے اور میں ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے حکم دے کہ جا کر سڑک کے درمیان کھڑے ہو جاؤ تو میں وہاں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میری ڈیوٹی آقا کی غلامی ہے، جوزف نے کہا۔ لیکن میں تو غلام نہیں ہوں، جوانا نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ تم باس کو ماسٹر کہتے ہو یا نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ماسٹر آقا کو کہا جاتا ہے، نہ کہ غلام کو۔ جوزف نے کہا تو جوانا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ گڈ، تمہاری دلیل نے مجھے لاجواب کر دیا ہے، لیکن یہاں آنے سے پہلے میں نے پوری زندگی انتہائی گہما گہمی میں گزاری ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے میں کسی قبرستان کا مجاور ہوں، جوانا نے کہا۔ میں باس سے بات کرتا ہوں، تمہارے ڈپریشن کا دورہ وہی ختم کر سکتے ہیں، ورنہ پھر دیوار میں ٹکرے مارنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، جوزف نے کہا اور پاس پڑی چھوٹی میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ جوانا خاموش بیٹھا رہا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے عمران کی واضح آواز سنائی دی۔ یقیناً جوزف نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا۔ جوزف بول رہا ہوں باس، رانا ہاؤس سے، جوزف نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات جوزف؟ کیا ہوا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جوزف بغیر انتہائی ضرورت کے فون نہیں کرتا۔ باس، جوانا کو پھر ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا ہے۔ وہ کسی بچھڑی ہوئی گونج کی طرح بیٹھا رو رہا ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، ورنہ یہاں آنے سے پہلے وہ بے حد گہما گہمی میں رہنے کا عادی تھا۔ اور باس، وہ آپ کے بارے میں بھی گلہ کر رہا ہے کہ آپ نے بھی رانا ہاؤس آنا چھوڑ دیا ہے۔ جوزف نے جوانا کی طرف دیکھتے ہوئے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کا دورہ درست ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی درست ہے۔ اس سے پوچھو کہ اگر وہ واپس ایکریمیا جانا چاہتا ہے تو میں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ اسے ایکریمیا جانے اور وہاں ایڈجسٹ ہونے کے تمام اخراجات بھی میں ادا کروں گا، لیکن اگر کچھ عرصے بعد وہ واپس آنا چاہے گا تو پھر واپسی ناممکن ہوگی۔ دوسری صورت میں تم دونوں ایسی مصروفیات ڈھونڈ لو جس سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو سکے۔ ہاں، تم دونوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، اسنیک کلرز۔ ٹائیگر بھی تمہارا ساتھی تھا۔ اس تنظیم کو تم نے ختم کر دیا، حالانکہ تمہارے کہنے پر میں نے سر سلطان سے کہہ کر اسے باقاعدہ سرکاری تنظیم قرار دلوا دیا تھا۔ معاشرے میں نہ صرف سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، بلکہ وہ زیادہ بڑے اور زیادہ زہریلے بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ان کو کچلنے والے ادارے جیسے پولیس اور انٹیلیجنس ہے کہ بھنگ پی کر سو رہے ہیں۔ بیچارے سلیمان کے ساتھ ایک المیہ ہوا۔ اگر وہ ڈیڈی کے پاس نہ پہنچ جاتا اور ڈیڈی IG پولیس کو سختی سے حکم نہ دیتے تو اس کی بھانجی اس طرح واپس برآمد نہ ہوتی۔ لیکن ہر شخص تو ایسی اپروچ نہیں رکھتا، وہ تو بیچارہ باقی زندگی رو رو کر ہی گزارتا ہوگا، عمران نے کہا۔ باس، کیا ہوا ہے سلیمان کے ساتھ؟ جوزف نے پوچھا تو جوانا بھی چونک پڑا۔ جواب میں عمران نے انہیں تفصیل بتا دی۔ اوہ باس، آپ درست کہہ رہے ہیں، ہمیں ان زہریلے سانپوں کا سر کچلنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوانا اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہ ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کلب کے ہال میں بیٹھے تمام افراد کو مشین گن سے ہلاک کر دیتا ہے، جس پر حکومت، پریس، میڈیا سب چیخ پڑتے ہیں، جوزف نے کہا۔ وہ شروع کی بات تھی، اب جوانا پہلے سے زیادہ سمجھدار ہے، پھر تم جیسی ٹائٹ بریک ہیں اس کے ساتھ ہیں۔ اور سنو، میں تمہاری کال آنے سے پہلے سوچا تھا کہ ان کے خلاف 4 اسٹارز کو حرکت میں لاؤں، لیکن اب تمہاری بات سن کر مجھے خیال آیا کہ یہ تمہارے لیے بہترین کام ہے، اور صرف اس سانکی کو ہلاک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کی جگہ کوئی اور سانکی یا پانکی آ جائے گا۔ اس پورے ریکٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے لیے چاہے تمہیں ایکریمیا جانا پڑے یا یورپ، خرچہ چیف کا ہوگا، عمران نے کہا۔ ماسٹر، آپ بے فکر رہیں، میں ان سب کا خاتمہ کر کے دم لوں گا، جوانا نے جوزف کے ہاتھ سے فون اور ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ جوزف کو کہہ کر ٹائیگر کو وہاں کال کر لو، وہ بھی اسنیک کلرز میں جوزف اور تمہارے ماتحت کے طور پر کام کرے گا۔ اسے کہو کہ وہ تمہیں سانکی کو تلاش کرنے میں مدد دے، اس سانکی سے اس کے تمام ریکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور پھر ان سب کا خاتمہ کر دو، اور اغوا شدہ لڑکیوں کو واپس کے گھروں یا متعلقہ پولیس اسٹیشنوں پر پہنچا دو۔ پھر آگے بڑھو، مجھے ساتھ ساتھ حالات بتا دینا۔ وش یو گڈ لک، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جوزف نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ ماسٹر کی مہربانی اور تمہاری بھی۔ چلو اب زیادہ نہ صحیح، کم صحیح، کچھ تو حرکت ہوگی، اب سانکی کو تلاش کرنا ہے، ٹائیگر کو کال کرو، جوانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ وہ ٹائیگر کے سیل فون کے نمبر پریس کر رہا تھا۔ یس، ٹائیگر بول رہا ہوں جوزف، خیریت؟ کیسے کال کی ہے؟ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، باس عمران نے اسنیک کلرز کو ایک ٹاسک دیا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ انسانی اسمگلروں کا خاتمہ اسنیک کلرز کرے گی، اور ٹائیگر تم بھی اس کے رکن ہو، اس لیے میں تمہیں کال کر رہا ہوں۔
تم رانا ہاؤس آ جاؤ تاکہ تم سے تفصیلی بات چیت کرنے کے بعد ہم اس کیس کو باقاعدہ اوپن کر سکیں، جوزف نے کہا۔ اس کا چیف تو جوانا ہے، مجھے یاد ہے، میں پہلے بھی اسنیک کلرز کا ممبر رہا ہوں اور اب بھی تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، جوزف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ماسٹر نے کمال کر دیا ہے، پوری دنیا میں ان سانپوں کا پیچھا کرنے اور انہیں ختم کرنے کا حکم دیا ہے، جوانا نے کہا۔ وہ اس بین الاقوامی گینگ کے بڑوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، ٹاپ کے بڑوں کا، عام بدماشوں کا نہیں، تاکہ یہ نیٹ ورک مکمل طور پر ختم ہو جائے، جوزف نے کہا۔ تم تو ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے تم ماسٹر سے بھی زیادہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہو۔ کیا افریقہ میں بھی سیکرٹ سروس ہوتی ہے؟ جوانا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ تو جوزف بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ غلام کا کام آقا کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ آقا کیسے سوچتا ہے، کس انداز میں سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے اور کیوں سوچتا ہے، اس پر غلام غور کرتا ہے اور پھر آقا کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح اب آقا اپنے کام کس طرح انجام دیتا ہے، غلام نے اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ سلیمان کو دیکھو، آقا کے ساتھ رہتا ہے، وہ سوچنے اور بات کرنے میں آقا سے بھی 2 قدم آگے ہے، جوزف نے کہا تو جوانا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹائیگر وہاں پہنچ گیا اور تینوں نے بیٹھ کر باقاعدہ اس سلسلے میں کانفرنس کی۔ ماسٹر نے حکم دیا ہے کہ پہلے کوئی سانکی ہے، اس کا اڈا اور گروہ ختم کیا جائے، اس لیے باقی ساری باتیں بعد میں دیکھیں گے، پہلے سانکی کا خاتمہ کرنا ہے، جوانا نے کہا۔ ویسے سانکی کا نام اسنیک سے کس قدر ملتا جلتا ہے نا؟ سانکی اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ کافرستان فرار ہو گئے اور وہ اس وقت واپس آئے گا جب پولیس حسب روایت کچھ عرصے بعد ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ سلیمان کے کہنے پر عمران صاحب کے ڈیڈی نے آئی جی کو جو دھمکی دی تھی کہ اس سمیت پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو سیک کر دیا جائے گا، اس نے آئی جی سمیت اس بار پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ پولیس تو لاکھوں روپے کی رشوت لیتی ہے اور پھر بھی آدھا کام کرتی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ یہ سیک کر دینے کا کیا مطلب ہوا ٹائیگر؟ جوزف نے کہا۔ سیک کر دینے کا مطلب ہے کہ بوری میں بند کر دیا جائے گا، اور آئی جی کو معلوم ہے کہ سیکرٹری داخلہ سر دانش حسین سر عبد الرحمان کا کہا کبھی ٹال ہی نہیں سکتا، اس لیے تمام بڑے پولیس افسر واقعی سیک کر دیے جاتے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر، یہ سانکی کافرستان میں کہاں ہے اور کس راستے سے گیا ہے، یہ تو معلوم کرو، کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں پوری دنیا میں جانے کی باس نے اجازت دی ہے، اس لیے ہم کافرستان جا کر اس کا سر کچل دیں گے، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی اس سلسلے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، کیونکہ عمران صاحب سے اجازت لے کر میں خود اس کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تفصیل ہے؟ جوزف اور جوانا دونوں نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ راجستھان پاکستان سے ملحقہ ایک بڑا علاقہ ہے جہاں ریگستان اور پہاڑیاں ہیں۔ راجستھان کے لوگ بے حد بہادر ہوتے ہیں اور وہ برائی کے خلاف ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے، اب آدھے سے زیادہ راجستھان کی آبادی بدماشوں، اسمگلروں اور مجرموں پر مشتمل ہے۔ بہرحال راجستھان کا ایک بڑا شہر ہے جسے پراگنا کہا جاتا ہے۔ پراگنا ایک گنجان آباد اور خاصا وسیع شہر ہے، وہاں سیاحوں کے لیے کلب، جوئے خانے، شراب خانے، ہوٹل سب خاصی تعداد میں اس لیے موجود ہیں کہ پراگنا کے نواح میں ریت میں پہاڑیوں کی صورت میں کافرستان کے قدیم ترین آثار قدیمہ ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافرستان کے سب سے بڑے راجہ بکیر ماجید کے دور کے ہیں، جس کے نام سے بکرمی سال بھی چل رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو دیسی مہینے ہیں، جن مہینوں کو دیکھ کر فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، جیسے ہاڑ، بیساکھ، ساون، بھادوں وغیرہ، یہ بکرمی مہینے ہیں، اور بکرمی سال بھی اس طرح ساتھ ساتھ چلتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہجری اور عیسوی سال چلتے ہیں۔ یہ دور دور تک پھیلے ہوئے آثار قدیمہ تمام دنیا کے سیاحوں کے لیے اس قدر کشش رکھتے ہیں کہ پراگنا میں ہر وقت جیسے سیاحوں کا میلہ سا لگا رہتا ہے، اور خاص طور پر سردیوں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ پراگنا کے نواح میں ایک علاقہ ہے جس کا نام سادھن ہے، یہاں ایک بہت بڑی قدیم دور کی حویلی ہے، اس حویلی کو گھاچو چوپال کہا جاتا ہے۔ یہ حویلی پہلے کسی سادھو کے نام سے منسوب تھی اور سادھو کا ڈیرا کہلاتی تھی۔ اس کے بعد طویل عرصے تک یہ حویلی راجستھان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت کی ملکیت رہی۔ اس اہم شخصیت سے یہ حویلی ایک مقامی بدماش کھوچوں کو منتقل کر دی گئی۔ کس طرح اس کے نام منتقل ہوئی، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کا موجودہ مالک اس بدماش گھاچو کا بیٹا پنڈت لال ہے، اسے سب پنڈت کہتے ہیں۔ اسے اس حویلی کو پوری دنیا کے بدماشوں، اسمگلروں اور مجرموں کا VIP ہوٹل بنا دیا ہے۔ وہ ان سے بھاری رقومات اس حویلی میں رہائش پذیر افراد سے بطور کرایہ وصول کرتا ہے، وہاں بے شمار مسلح افراد ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتے ہیں۔
یہ جگہ پوری دنیا میں سب سے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ پولیس، فوج اور سرکاری ادارہ ادھر پر بھی نہیں مار سکتا۔ یہ پنڈت بھاری رقم لے کر ہر ایسے بدماش، اسمگلر اور اعلیٰ سطح کے مجرم کو جسے کسی سے کوئی خطرہ ہو پناہ دے دیتا ہے، اور سانکی اور اس کے 8 ساتھی بھی گھاچوں چوپال میں موجود ہیں۔ یہ بات حتمی ہے، ٹائیگر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس بارے میں ایسے معلومات حاصل کی ہیں جیسے تم نے اس سادھو کے ڈیرے پر کتاب لکھنی ہو، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جب ٹریسنگ کا کام کرتا ہوں تو اسی طرح تفصیلی معلومات حاصل کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، ہم نے تو بہرحال سانکی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ ہم اس اڈے میں کیسے داخل ہوں گے یا انہیں کیسے باہر نکالیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جوزف نے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ میزائل گن لے کر 3 اطراف سے اندر داخل ہوں گے اور پوری حویلی کو اڑا دیں گے۔ سانکی اور اس کے ساتھی اگر سانپ ہیں تو وہاں موجود ہر آدمی اپنے علاقے کا زہریلا سانپ ہے، جوانا نے کہا۔ نہیں، وہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ وہاں چاروں طرف چیک پوسٹیں ہیں، اصل حویلی کافی فاصلے پر ہے، اور وہاں پہنچنے کے لیے ان چیک پوسٹوں میں سے کسی نہ کسی کو بہرحال کراس کرنا پڑے گا، اور یہاں چیکنگ بھی ہوتی ہے اور آنے والوں کے بارے میں پوری تفصیل آگے بھیجی جاتی ہے۔ وہاں سے اگر یس کہا جائے تو آنے والوں کو اندر جانے دیا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ہم نے زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر وہاں ہر طرف مسلح موجود افراد ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ ہم اس چیک پوسٹ پر بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کر کے انہیں ہلاک کر دیں گے، پھر اندر داخل ہو جائیں گے، جوزف نے کہا۔ میرا ایک آئیڈیا ہے، یہ آپ دونوں سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں بتاؤ، جوزف اور جوانا دونوں نے ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں انڈر ورلڈ میں ایک گروپ ہے جس کا نام راجہ گروپ ہے۔ یہ گروپ پاکستان اور کافرستان کے درمیان جنس کی اسمگلنگ کا اونچے پیمانے پر دھندا کرتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ جنس کا مطلب سیکس؟ جوانا نے چونک کر کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ جنس یعنی راشن میں گندم، چنا، چاول، مکئی وغیرہ شامل ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ راجہ گروپ کے اس پنڈت لال سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ راجہ گروپ کا سرغنہ مہر اکبر نام کا ایک آدمی ہے، وہ پنڈت کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ یہی وہ واحد آدمی ہے جو وہاں آتا جاتا رہتا ہے، اور یہی راجہ گروپ کا سرغنہ میرا ایک معاملے میں ممنون احسان بھی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے کسی جرم میں اس کا ساتھ دیا تھا یا اس کے کسی جرم کو چھپایا تھا؟ جوزف نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جوزف، یہ مہر اکبر اکٹھی جنس خریدتا ہے، اس طرح اسے بہت سستی مل جاتی ہے، جسے وہ کافرستان میں مہنگی بیچتا ہے۔ اس طرح وہ کافرستان سے پاک ایشیا اور پاک ایشیا سے کافرستان اجناس بھجواتا رہتا ہے۔ ایک بار اس نے بہت بھاری مقدار میں جنس خریدی۔ یہ سودا انڈر ورلڈ کے ایک آدمی سے ہوا جس نے 1 سال پہلے یہ جنس خرید کی تھی، لیکن شاید کسی وجہ سے وہ اسے اسمگل نہ کر سکا اور دوسرا سال آ گیا۔ اس نے یہ جنس مہر اکبر کو فروخت کر دی۔ میں ایک بار اپنے ایک معاملے کے سلسلے میں اس آدمی کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ تمام جنس خراب ہیں، صرف چند بوریاں درست ہیں۔ میں نے یہ بات مہر اکبر کو بتا دی۔ اس نے جا کر چیکنگ کی تو میری بات درست ثابت ہوئی، اور مہر اکبر بہت بڑے خسارے سے میری وجہ سے بچ گیا، جس پر وہ میرا ممنون احسان ہے۔ میں کہہ کر مہر اکبر سے پنڈت کو فون کرا دوں گا، پھر ہم وہاں پر جائیں گے۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے، تمہارا نام جوانا ہے اور تمہارا تعلق ایکریمیا سے ہے، اور تم پیشہ ور قاتل ہو، اور تم جوزف ہو، افریقی مجرم۔ ہم تینوں دوست ہیں اور ہم تینوں کو پولیس سے خطرہ ہے، اور ہم 1 ماہ کے لیے اس حویلی میں پناہ لینا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مہر اکبر کی وجہ سے یہ مرحلہ انتہائی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ پھر ہم وہاں سانکی کو ٹریس کریں گے، اس سے دوستی بڑھائیں گے، پھر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے کہ ہم اسے ایکریمیا بھجوا دیتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ پاک ایشیا چلے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ پھر ہم وہاں سے واپس پاک ایشیا پہنچیں گے تو سانکی کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور ہم سانکی کو رانا ہاؤس لے کر جائیں گے، پھر اطمینان سے اس سے تمام ضروری معلومات حاصل کر کے اسے بھی ہلاک کر دیا جائے گا، ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اور سانپوں کے گھر کا کیا ہوگا؟ کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جوانا نے کہا۔ او ہاں، اس بارے میں ایک آئیڈیا ہے۔ ایکریمیا کی جدید ترین ایجاد ہے مائکرو ڈائنامائٹ اسٹک۔ یہ اسٹک ماچس کی ڈبیا جتنی ہوتی ہے، اس پر جدید ترین وائرلیس چارجر لگا ہوتا ہے جسے 2 میل دور سے بھی ڈیچارج کر کے بلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ڈبیا جسے کوڈ میں اسٹک کہا جاتا ہے 100 میگا پاور کی ہوتی ہے۔
ایک ہی اسٹک پوری حویلی کے لیے کافی ہے، وہ اسے تنکوں کی طرح اڑا دے گی، وہاں موجود تمام افراد سمیت۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ اسٹک پیراشوٹ کے ذریعے خصوصی کپڑے میں پیک ہوتی ہے، اس لیے چیکنگ کے کسی بھی آلے سے چیک نہیں ہو سکتی۔ ویسے ہاتھ میں ہو تو بالکل ماچس دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس تک کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دیتا۔ ایک کی بجائے 2 اسٹکس لے کر جائیں گے، دونوں اکٹھی بلاسٹ کر دی جائیں گے۔ 200 میگا پاور ڈائنامائٹ تو زمین کے نیچے کا پانی بھی اوپر لے آئے گی، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن اس کا چارجر کس قسم کا ہے، جس کی مدد سے 2 میل دور سے اسے ڈیچارج کیا جا سکتا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ اس پر ایک خصوصی نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ اپنے سیل فون میں فیڈ کر دو، پھر جب بھی تم اس نمبر پر کال کرو گے تو ڈائنامائٹ اسٹکس بلاسٹ ہو جائیں گی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ویری گڈ، تم واقعی عمران کے صاحب کی صحیح شاگرد ہو۔ گڈ شو، جوانا نے ٹائیگر کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ہم کس انداز میں سفر کریں گے؟ فلائٹ کے ذریعے، ریل کے ذریعے، بحری سفر یا سڑک کے راستے؟ جوزف نے کہا۔ ہم اپنی کار میں ایک خصوصی راستے سے جائیں گے، چکر بھی نہیں پڑے گا اور روپ بھی پڑے گا ان بدماشوں پر، ایسی چیزوں کا بڑا روپ پڑتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو پھر میری کار میں چلو تاکہ مکمل روک تو پڑے، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ واقعی آپ کی کار تو پورا بحری جہاز ہے، ٹائیگر نے کہا تو جوانا بڑے فخریہ انداز میں ہنس پڑا۔ اب تم جا کر باس عمران کو یہ سب تجاویز بتاؤ، ہم یہاں سے روانگی کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ رانا ہاؤس کو اسپیشل حفاظتی سسٹم پر سیل کرنا ہوگا۔ تمہیں باس عمران صاحب جو حکم دیں پھر ویسا ہی کریں گے، جوزف نے کہا تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، ٹائیگر نے کہا اور مڑ کر سائڈ پر موجود پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جوزف گیٹ کی طرف بڑھ گیا تاکہ ٹائیگر کے باہر جانے کے لیے گیٹ کھول سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔